نیک موت، اچھی موت، اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ انسان کو اللہ مرنے سے پہلے خوشخبری دے دیتے ہیں، اس لیے موت کا خوف اس سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ خوشی خوشی اپنی عبادت، تیاری، ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اس پہ موت کی یہ ہلکانی ظاہر نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول بھی کلمہ پڑھتے پڑھتے، گفتگو کرتے کرتے، اور صحابہ کرام بھی اللہ کے پاس گئے۔ دوسری نشانی، جس کو اللہ عز و جلال کلمہ نصیب کر دے، اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں۔ موت کے وقت جسے کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ اچھی موت بھی ہے اور ساتھ یہ جنت بھی جائے گا۔ تیسری نشانی، موت کے وقت اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے۔ موت المؤمن بعرق الجبین، یہ اس کے حسن خاتمہ کی نشانی ہے کہ اچھی موت ہے۔ چوتھی نشانی، جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو جو فوت ہوتا ہے، اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت۔ پانچویں نشانی، اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہوئے جو دنیا سے چلا گیا، یہ بھی اس کی اچھی موت ہے۔ اور اس سے اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے جو اللہ کے پاس چلا گیا، یہ بھی اس کی اچھی موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میدان جہاد میں اپنی جان دے بیٹھا، یہ بھی حسن خاتمہ کی نشانی ہے۔ طاعون کی بیماری میں جو فوت ہو گیا، یہ بھی شہید ہے۔ الطاعون شہادۃ لکل مسلم، صحیح بخاری کی روایت 5732، کہ جو طاعون کی بیماری میں جو ایک وبائی مرض تھی، اس سے جو فوت ہو جائے وہ شہید ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الموت بداء البطن، پیٹ کی بیماری سے کوئی بیماری جس کا پیٹ کے ساتھ تعلق ہے اور وہ فوت ہو جائے وہ شہید ہوگا۔ المبطون شہید، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جو ڈوب کے مر جائے پانی میں، یا اس پہ کوئی چیز گر جائے، پہاڑ یا کوئی چھت یا کوئی اور چیز، فوت ہو جائے، آپ نے فرمایا وصاحب الہدم شہید والغریق شہید، جو پانی میں ڈوب جائے وہ بھی شہید ہے۔ کسی کو آگ لگ جائے، اللہ سب کو محفوظ فرما دے، وہ بھی شہید ہے۔ آپ نے فرمایا الموت بداء السل، ایسی بیماری جس سے پھیپھڑے ختم ہو جاتے ہیں، شہید ہے۔ المبطون شہید، آج کل کی کرونا وائرس بیماری کی وجہ سے پھیپھڑے، کڈنی اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو اس طرح اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، وہ شہادت کا مرتبہ پاتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ سن رہے تھے۔ اس لیے مرنا تو ہے، اس کے لیے تیاری کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔